بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو خیبر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1600 صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے پہچانے راستے کا انتخاب کیا اور پھر ایک ایسا دوسرا راستہ اختیار کیا جو ملک شام کی طرف سے خیبر پہنچتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہود کے لیے شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیبر کی طرف سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری، یعنی یہودیوں کو اس کا علم نہ ہوا۔ اگلے روز جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روانہ ہوا تو یہودی اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کا لشکر اپنی جانب آتے دیکھا تو یہ چیختے ہوئے بھاگے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ خیبر کی آبادی 3 حصوں میں بٹی تھی۔ ایک نوتات جس میں 3 قلعے تھے، دوسرا شک جس میں 2 قلعے تھے اور ایک قتیبہ جس میں 3 قلعے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوتات کے مشرق میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ تیروں کی پہنچ سے دور تھی۔ جس قلعے سے جنگ کا آغاز کیا یہ مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا۔ خیبر میں ان قلعوں کے علاوہ اور بھی قلعے تھے مگر وہ چھوٹے تھے۔ چند روز تک تیر اندازی ہوتی رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دی اور فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمان سن کر تمام انصار اور مہاجرین میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کل جھنڈا ان کو ملے۔ اگلے روز صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ انہیں آشوب چشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھ پر لعاب دہن لگایا تو ان کو شفا مل گئی، ایسے جیسے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، مزید ویڈیو سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل گراؤنڈ لائن ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ایسی تمام انٹرسٹنگ اور تاریخی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کو پہلے جنگ کی دعوت دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے دعوت قبول نہ کی اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے۔ ان یہودیوں میں سے ایک مرحب تھا جو 1000 مردوں جیسی طاقت والا مانا جاتا تھا، تو مرحب نے تکبر سے اپنی تلوار اٹھائی، یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو لڑنے کا کہا اور یہ شعر پڑھا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگوں پیکار شعلہ زد ہو۔ مرحب کو اپنی طاقت پر کافی گھمنڈ تھا، اسے یہ لگتا تھا کہ یہاں بھی اپنے مخالفین کو چت کر سکتا ہے۔ مرحب کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہ زور اور جنگجو۔ دونوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی تو انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار مرحب کی پنڈلی پر ماریں مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی، تلوار مرحب کی پنڈلی تک نہ پہنچ پائی اور بجائے اس کی پنڈلی تک پہنچنے کے وہ سیدنا عامر کے اپنے گھٹنے پر لگ گئی اور اسی سے بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کے بعد شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحب نے کہا کہ آپ بچے ہیں، کسی اور کو میرے مقابلے میں بھیجو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ہی تمہیں کافی ہوں۔ مرحب نے کہا کہ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مرحب غصے میں آیا اور وار کیا اور پھر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 100 جنگیں لڑنے والے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے لڑائی کی دعوت دی اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے
لیے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اسے جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور کافی یہودی ہلاک ہو گئے، وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور طاقت کے زور پر وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہودی وہ قلعہ چھوڑ کر ساتھ والے قلعے یعنی حصن سات میں چلے گئے اور وہاں پر مورچہ سنبھال لیا۔ مسلمانوں کو پچھلے قلعے سے کافی ہتھیار اور غلہ مل گیا۔ پھر مسلمانوں نے سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حصن سات کا گھیراؤ کیا اور 3 دن تک یہ گھیراؤ جاری رہا۔ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی اور پھر مسلمانوں کو حملے کا کہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہو تو رب العالمین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہاں شدت کا حملہ کیا اور اس لڑائی میں بھی فتح یاب ہوئے۔ یہ قلعہ مسلمانوں نے سورج کے غروب ہونے سے قبل فتح کر لیا اور یہاں بھی مسلمانوں کو کافی غلہ میسر آ گیا جو کافی مقدار میں تھا۔ اس سے قبل مسلمان بھوک سے کافی نڈال تھے اور بھوک کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں نے گدھے ذبح کر دیے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھانے سے منع فرما دیا اور حکم کے بعد چولہوں پر چڑھی ہانڈیاں گرا دی گئیں۔ یہودی اس قلعے سے بھی بھاگے اور قلعہ زبیر میں مورچہ زن ہوئے۔ یہ نوتات کا آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے اب اس کا بھی گھیراؤ کیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے پانی کی پاسداریوں کی نشاندہی کر دی۔ یہ وہ پاسداری تھی جہاں سے یہودی پانی پیتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ نالیاں بھی کاٹ دیں اور پھر اس کے بعد یہودی باہر نکل آئے اور جنگ پھر شروع ہو گئی، مگر شکست ان کا مقدر بنی اور وہ شک کی طرف چلے گئے اور حصن ابی میں جا کے مورچہ زن ہوئے۔ وہاں بھی مسلمانوں کا عظیم جنگجو لشکر پہنچا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں یہودیوں کا ایک جنگجو نکلا تو مسلمانوں نے اسے تہ تیغ کر دیا۔ اس طرح دوسرا نکلا اور اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ اسے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور قتل کے بعد یہودی جلدی سے قلعے میں گھس گئے اور ان کے پیچھے مسلمان بھی گھس گئے۔ پھر قلعے کے اندر جنگ ہوئی اور یہودیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر یہودی یہاں کے آخری حصن نظار میں قلعہ بند ہوئے۔ مسلمانوں کے شیر دل جواں جو محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے آگے بڑھے۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور یہ چڑھنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہودیوں نے اپنی حفاظت کا خوب انتظام کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان یہاں نہیں آ سکیں گے۔ اسی قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا اور اوپر سے پتھر اور تیر پھینک پھینک کر جنگ کو جاری رکھا اور مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوششیں کی۔ مسلمانوں نے بھی اس قلعے پر پتھروں کی بارش کی اور پھر یہودیوں کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے دوچار ہوئے اور وہ قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ گئے۔ اس قلعے سے مسلمانوں کو مٹی اور تانبے کے برتن ملے اور سرکار دو عالم حضرت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ پھر مسلمان قلعہ قاموس کی جانب بڑھے جو قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ یہاں 14 یا 20 دن اس کا گھیراؤ کیا گیا۔ یہودی یہ سمجھ چکے تھے کہ ہمیں ہر بار شکست و ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ پسپا ہو گئے تو انہوں نے پناہ طلب کی۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پناہ طلب نہیں کی گئی تھی۔ مسلمانوں نے اسے بھی لڑ کر فتح کیا اور یہودی باقی 2 قلعوں کی جانب بھاگے، لیکن جب مسلمان ان کے تعاقب میں بھاگے تو انہوں نے اس شرائط پر پناہ طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے نکل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ اس طرح خیبر کی سرزمین مسلمانوں کی ہوئی
اور مسلمانوں کی سپاہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے اندر خیبر میں یہودیوں کو دھول چٹا دی۔ مارکہ خیبر مسلمانوں کی عظیم جنگی تاریخ کا مارکہ ہے۔ آج بھی سعودیہ میں خیبر کا علاقہ موجود ہے اور یہاں ان قلعوں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اس جنگ کے بارے میں چیدہ باتیں ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں۔ اگر یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں تاکہ اسلامی تاریخ کے بارے میں دوسرے بھی آگاہی حاصل کر سکیں۔